from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. ملک کیسے توڑا جاتا ہے یہ جانیے مریم نواز سے. کے پی پتھر کے دور میں رہ رہا ہے، یہ جنگلی لوگ ہیں. ان کی اس تقریر کا تفصیل سے جائزہ لیں گے پروگرام میں. دوسری خبر، سہیل آفریدی جو ہیں ان کی باڈی لینگویج اور فیس ایکسپریشن جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت پریشان ہیں. اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تیسری خبر کہ عمران خان کی آنکھ سے متعلق رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس میں کیا ہے؟ اور لاہور میں پی ٹی آئی نے کچھ موٹیویشن دکھایا تو ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پنجاب جاگ گیا؟ پی ٹی آئی کو کامیابی کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ بھرپور کامیابی. یہ سارے ٹاپکس ہیں، ٹائم کم ہے، سو لیٹس گیٹ انٹو اٹ اور اس پہ تفصیل سے بات کریں. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحب دیکھیں، سب سے پہلے عمران کی صحت. ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے سامنے، وہ آپ پڑھ لیجئے، لیکن آپ کی سمجھ میں، ایک عام قاری کی پڑھنے والے کی سمجھ میں تو نہیں آئے گی، کیونکہ وہ میڈیکل ٹرمز جو ہوتی ہیں نا وہ مشکل ہوتی ہیں کہ مشکل سے وہ نہیں کی سمجھ میں آتی ہیں. آپ کی ذرا مشکل، آپ بھی سمجھ لیں گے لیکن ذرا مشکل ہوگی. بہتر یہ ہوگا کہ آپ ملک وقار کا آج کا ویڈیو دیکھ لیجئے. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بتایا ہے کہ اس میں کیا ہے. ہاں، وہ جاننے سے پہلے 3 اہم پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ اس کو بیس بنا کے ذہن میں رکھیں. نمبر 1، دیکھیے یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ میڈیکل بورڈ میں عمران خان کے ڈاکٹرز کو کیوں شامل نہیں کیا گیا. سوائے اس کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ بہت کچھ چھپانا چاہتے ہیں، اور بہت کچھ ایسا ہے جو چھپانے لائق ہے. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے یہ ہر طرف سے گھر چکے ہیں، جرنیل بھی اور حکومت بھی، اور ابھی انہیں کوئی ایگزٹ نہیں مل رہا. اور اس کا اظہار آپ دیکھیے، زرداری بھی میدان میں اتارے گئے ہیں، مریم نواز بھی، اور ان کو کوئی ایگزٹ نہیں مل رہا. یہ آپ کے نرغے میں آ چکے ہیں، اب انہیں اس رنگ سے باہر نہ جانے دیجیے گا. پوائنٹ نمبر 3، عطا تاڑر، وہ ان کے ایک وزیر ہیں، ان کی عقل، ان کی آبزرویشن دیکھیے، ان کا جھوٹ دیکھیے. وہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کی بینائی جو ہے وہ پہلے 85% ختم ہو گئی تھی، ہم نے ایسا انجیکشن لگایا وہ 70% ہو گئی ہے، اب مزید ہم کام کریں گے تو 60 50 40 بالکل یہ اس کو درست کر کے چھوڑیں گے. آپ کسی بھی کامن سینس رکھنے والے بندے سے، کسی ڈاکٹر سے پوچھئے، دیکھو ریٹنا کے جو پرابلمز ہوتے ہیں نا وہ ایسے حل نہیں ہوتے اس عمر میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا جھوٹ کہ ان کو شرم تک نہیں آتی. یہ اپنی عقل کو شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ کیسی انہوں نے بات کی ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 4 جو بہت اہم ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے. دیکھیے پہلی آنکھ کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ تو پہنچ گیا، اب دوسری آنکھ کی فکر زیادہ کیجئے، اور اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیے کہ یہ بلڈ میں جو کلاٹس بن رہے ہیں، جو وہ کلاٹ کیسے بن رہے ہیں اور ان کا اثر کہاں تک پہنچ رہا ہے. دوسری آنکھ کو بچانے کے لیے ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اچھا، اب آئیے اس سوال کی طرف کہ لاہور میں جو گیدرنگ ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے، جو ڈیمانسٹریشن ہوا، کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پنجاب کھڑا ہو گیا؟ خدا کرے کہ پورا پنجاب کھڑا ہو جائے. دیکھیے میں حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ایک بات ہے بنیادی بیس، اس کو ذرا پہلے ذہن میں سجا لیجئے، پھر ان حقائق کی روشنی میں آپ سب چیزوں کو دیکھیے گا. دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس حکومت نے اور اس جرنیل نے سب سے زیادہ ظلم جو کیا ہے وہ پنجاب میں کیا ہے، سب سے زیادہ خوف جو پھیلایا ہے وہ پنجاب میں پھیلایا ہے. اس بات کو پہلے آپ اپنے ذہن میں، یہ ایک سچ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو رکھیے. اچھا، اب آئیے پوائنٹ نمبر 1. دیکھیے جرنیلوں نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا جال بچھایا ہے جیسے میدان جنگ میں مائنز کا جال بچھا دیتے ہیں نا. انہوں نے ہر طرف سے آپ کے کارکنان کو، لیڈرشپ کو ایسے خریدا ہے کہ ان سے کہہ دیا ہے کہ تم وہیں رہو لیکن بس خاموش رہو، جب ہم دیں حکم تو اس کے حساب سے ایکٹ کرو. کبھی تھوڑا سا ایکٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، کبھی زیادہ کی اجازت دیتے ہیں، اور ان کے نقطہ نظر سے، اپنے نقطہ نظر سے اجازت دیتے ہیں. وہ یہ گیم آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں.
خوف کے ذریعے اور لالچ کے ذریعے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ اس جماعت میں کبھی سیاسی لیڈرشپ اور ورکرز کی کوئی ٹریننگ کی ہی نہیں گئی، جبکہ ان کے مقابلے میں نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں ان کی کرپشن کرنے کی بہت زبردست ٹریننگ ہے، اور فوج کے کندھوں پہ سواری کرنا اس کی بہت زبردست ٹریننگ ہے۔ وہ جب جی چاہتا ہے وہ اس میں بڑے ماہر ہیں کہ فوج کے کندھوں پہ کب بیٹھنا ہے، کب اتر جانا ہے، کب ان کو اچھا کہنا ہے، کب بلیک میل کرنا ہے، کب گالیاں دینی ہیں۔ یہ سارے ریکرڈ ہیں ان چیزوں کے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ ان کے مقابلے میں بہت کونا مشق، ان کو بڑی مشق ہے، وہ ان کی ٹریننگ ہے، ان کی ٹریننگ کرپشن کرنے کی، فوج کو استعمال کرنے کی، اور وہ کر رہے ہیں۔ آپ کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے جب میں ٹریننگ پہ اتنی زیادہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا منشور، اپنا آبجیکٹ اور کمیونیکیشن اسکلز اور ساری چیزوں کو جب ٹرین کرتے ہیں نا آپ اپنے آپ کو، اپنے ورکرز کو، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باہر کا دشمن جو ہوتا ہے وہ آپ کی لیڈرشپ کو خریدنے میں اس کو مشکلات آتی ہیں۔ بکنے والے تو ہر دور میں بکیں اور بک جاتے ہیں، لیکن جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں نا اس میں سے بہت سارے بچ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی تربیت یافتہ ورکرز نہیں، آپ کے حالات ہی ایسے رہے، نہ ٹائم ملا عمران خان کو، نہ ہی کبھی ان کا یہ انٹرسٹ رہا ہے۔ وہ دیکھیے یہ کام کرنا چاہیے تھا، میں اکثر کہتا ہوں نیکسٹ کو، وہ کون تھے؟ قریشی، انہوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ اچھا صاحب، پوائنٹ نمبر 4 کیا میں نے آپ کے لیے لکھا تھا کہ سیاسی جماعت بغیر ٹریننگ کے اگر اتنا بڑا پورٹفولیو لے لے کہ ہم چینج لائیں گے، انقلاب لائیں گے، تو پھر وہ بغیر ٹریننگ کے اگر میدان میں اتر آئے تو یہ ایسی بات ہوگی کہ آپ کی فوج کوئی وردی پہن کے کچھ لوگ فوج کی میدان جنگ میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور ٹریننگ ان کی نہ ہو لڑنے کی، تو جو مخالف آگے جب حملہ کرے گا نا تو پہلے ہی حملے ہی میں وہ آپ کی جو ہے ساری فوج کو تتر بتر کر دے گا۔ ایگزیکٹلی سیاسی میدان میں آج پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے۔ حقیقت پسندی سے بات کریں۔ اچھا، مسئلے کی روٹس کو تو آپ نے ٹچ کر لیا، اب سوال یہ ہے کہ سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ دیکھیے فوری طور پہ تو آپ پوری تنظیمیں نو نہیں کر سکتے، سب کو ٹرین نہیں کر سکتے، یہ تو اب ان حالات میں ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کو ایمرجنسی کی حالات میں جو ایکشن لینے پڑتے ہیں وہ ضرور لینے چاہیے۔ کوئی بھی ایک 4-5 لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہو، اس کو جو ہے تیزی سے سامنے آنا چاہیے۔ کوئی بھی ایک گروپ بنا لے ریپڈ رسپانس کے نام سے یا وار روم کے نام سے، ٹھیک ہے نا، تو وار تھیٹر، جو کچھ بھی آپ ایک نام دے کے 5 لوگ، جس میں آپ کے پاس سنسیئر لوگ ہوں، جیسے شہزاد اکبر ہیں، ڈاکٹر شہباز گل ہیں، ان دو کو تو میں سنتا ہوں تو میں جانتا ہوں یہ صحیح لوگ ہیں، ذہین لوگ بھی ہیں اور وفادار بھی ہیں، اور 3 آپ وہاں سے کوئی لوگ لیں۔ دیکھو ان حالات میں، ایمرجنسی حالات میں جو ڈیلے ہوتی ہے نا وہ آپ کو شکست کے قریب تر لے آتی ہے۔ ان حالات میں ڈیلے جو ہوتی ہے وہ آپ کو شکست کے قریب لاتی ہے۔ آج کل بہت بڑھیا کام کرتے ہیں وہ شہباز گل، ایک ایک کا نام لے کے پورے ایک انسٹیٹیوشن کا کام ایک آدمی کر رہا ہے وہ۔ اچھا صاحب، دیکھیے یہ اس وقت آپ کو تنظیم سے 4-5 بڑے لائل اور پرفیکٹ قسم کے لوگ چاہیے ہیں کہ ایمرجنسی حالات میں آپ ہر ایرے غیرے کو تو نہیں انوالو کر سکتے۔ وہ ٹربولنس میں جب جہاز ہوتی ہے تو کاکپٹ میں وہی لوگ جاتے ہیں جو اس کے ماہر ہوں، جو پائلٹس ہوں۔ یہ نہیں تھا اس کو بھی لے لو اس کو بھی لے لو، نہیں، زیادہ لوگ جب بھی لیں گے ڈیسیجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 5 لوگ ہوں اور وہ ان حالات کو سمجھیں اور فوری ایکشن اگر آپ نہیں لیں گے، جبکہ اس وقت ان کو بھاگنا مشکل پڑ رہا ہے سب کو، لیکن اس سے بھی اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو آپ کی رات بہت طویل ہو جائے گی۔ اچھا صاحب، دیکھیے سہیل آفریدی جو ہے، ظاہری بات ہے اتنے بڑے کرائسس میں جب ایک آرگنائز ٹیم بھی نہیں ہے، کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں ہے، آپ کی وہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی بالکل بیکار نکلی، سب اس میں بھی بکے ہوئے لوگ، کچھ آدھے بکے ہیں، کچھ وہ اس آلو کی طرح ہیں، آگے سے خراب تو پیچھے سے اچھا، کوئی پیچھے سے اچھا ہے تو آگے سے خراب ہے، وہ آپ کی ایکشن کمیٹی ہے، آپ کے پاس کوئی اسٹرکچر نہیں ہے۔ ان حالات میں وہ نوجوان سامنے آیا ہے، وہ یقیناً ہی از انڈر ٹریمنڈس پریشر، وہ ان کی فیملی ہو یا وہ ہو، ان کی ذات ہو یا عمران خان کی ذات کے متعلق انہیں کچھ خبر ملی ہو، جس بھی طریقے سے ہو اس کو انڈر پریشر کیا گیا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک چوائس ہے اور وہ کامیابی کی چوائس ہے، وہ یہ کہ جو ٹرک تم نے تیار کیا ہے نا، آزادی یا موت،
اس کو یہ سوچ کے نکلو. وہ کیا کس کا شعر تھا کہ ہم آنسو کی طرح گھر سے نکلے ہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے. برن یور بوٹ، وہ کیا تاریخ کس کا تھا، اپنی کشتیاں جلا کے نکلو، یہ سوچ کے نکلو واپس نہیں جائیں گے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں. اچھا اب آئیے یہ مریم نواز کی طرف کہ یہ ملک کیسے توڑ رہی ہے. آج سے پہلے جب کوئی مجھ سے کہتا تھا گریٹر پنجاب یہ وہ، تو میں کہتا تھا یار یہ ناجائز بات کرتے ہیں، غلط کیسی بات کرتے ہیں یہ لوگ، کوئی نہیں ہے، ایسی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اب مسلسل ان کی حکمت عملی اور دیکھ کر یہ اچھا. اس سے پہلے کہ ہم مریم کی اسپیچ کی طرف چلیں، تھوڑی سی بات رکھنی ہے. سہیل آفریدی کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان کے فیس ایکسپریشن دیکھیں، وہ بہت پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا چیلنج ہے، آپ کی کوئی ٹرین جماعت ہے نہیں، آپ کی وہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی وہ بھی ایسے بیکار لوگ ہی ہیں، اس میں زیادہ تر ایسے آلو ہیں آگے سے اچھے تو پیچھے سے خراب، یعنی کوئی وفادار ہے، تھوڑا سا وفادار ہے، جرنیل کا کوئی زیادہ ہے، مطلب بالکل بیکار لوگ. اب اس میں اس کو سارے فیصلے بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے پاس سوائے ایک چوائس کے کوئی چوائس نہیں ہے، اور وہ سکسیس کی چوائس ہے. جو ٹرک تم نے تیار کیا آزادی یا موت، اس کو لے کے نکلو اور یہ سوچ کے نکلو کہ ہم آنسو کی طرح آنکھ سے نکلے ہیں، اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کشتیاں جلا کے نکلو گے تو کامیابی ہوگی، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی. تم آ چکے ہو ریڈار میں، اب تمہیں بالکل سیدھے جانا چاہیے. اب آئیے اس خاتون کی تقریر کی طرف. پہلے مجھ سے کوئی کہتا تھا کہ گریٹر پنجاب بنائیں گے نون لیگ والے، تو میں ایسا تھا یار یہ ایسی کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسی بکواس کرتے ہیں. نہیں، اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے عجیب و غریب کام ہو جاتے ہیں، اور یہ شاید اسی طرف نکل جائیں. میں نے کل بھی کہا تھا یہ سال بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے یہ خاتون جو ہے یہ ایک کمزور دماغ ناکام لیڈر ہے، فیشن وکٹم ہے. جو بندہ بندی فیشن وکٹم ہو پھر اس کے دماغ میں کوئی کام کی بات تھوڑی آئے گی صاحب. وہ تو اپنی ذات میں ہی فوٹو بناؤ اور ویڈیو بناؤ اس چکر میں رہتی ہے. اچھا انہوں نے ایک بڑی فنی بات کی، کہنے لگیں اب ان کی عقل، یہ ان کو چاہیے عاصم منیر کو ان کو سمجھائیں، جھوٹ بولنا سکھائیں، تھوڑی عقل دیں انہیں بھی، ٹھیک ہے نا. کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا نواز شریف کا ایئر کنڈیشن اتار دوں گا، اور ہم کہہ رہے ہیں اور نواز شریف کہہ رہے ہیں عمران خان کو ایک نہیں 2 ایئر کنڈیشن دے دو. دیکھیے عمران کے پاس وہاں پہ ایئر کنڈیشن ہے ہی نہیں، وہ ایئر کولر ہے، اس کے پاس ایئر کنڈیشن ہے ہی نہیں، اور یہ کہہ رہی ہم نے 2 ایئر کنڈیشن دلوا دی انہیں. یار یہ جھوٹ، شرمندہ، مطلب سننے والا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس دماغ کے لوگ ہیں، کس عقل کے لوگ ہیں یہ. اچھا اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کیا. انہوں نے کہا کہ کے پی میں بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور بندوق دے کے کہا جا رہا ہے کہ سڑکیں بند کر دو، اور دیکھو پنجاب میں ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں ہونہار اسکالرشپ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ پنجاب کو دیکھیں اور ہم کو دیکھیں. کے پی کہتی ہیں کے پی آج پتھر کے دور میں رہ رہا ہے. ان جاہل لوگوں کو پتہ نہیں ہے کچھ کہ دنیا کیا ہے. دیکھیے ایک دفعہ یہ بولی تھیں کہ باڑ لگا دو پنجاب اور کے پی کے درمیان میں، یہاں سے دہشت گرد آتے ہیں. اور ان کے چچا جان بولے تھے کہ طالبان یہاں مت آنا پنجاب میں، یعنی باقی کے پی میں تم اڑاتے رہو لوگوں کو، یہاں مت آنا بس. یہ ان کی پاکستان قوم سے ریلیشن شپ ہے، یہ ان کی وفاداری ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے، ان کے جرنیل دوستوں نے جب ان سے جا کے شکایت کی گئی تھی کہ مسجد میں کتے مت باندھو، تو انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں بھی باندھ دیں گے ان کے ساتھ، تمہیں بھی ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں. دیکھو یہ انٹیمیڈیشن جو ہے نا، یہ دل میں زخم ڈال دیتی ہے، اور تم مسلسل یہ کام کر رہی ہو. اب اگر کوئی تم پہ یہ چارج لگائے کہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتی ہو، تو اس کو سوچنا تو پڑے گا نا کہ تمہاری نیت کیا ہے. پاکستان بہت عجیب ڈائریکشن میں جا رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں عاصم منیر سے کہ ان کو لگام ڈالیں، کچھ انہیں سمجھائیں. 3 اہم پوائنٹ ہیں. دیکھیے جو نون کے جو کچھ سمجھدار لوگ ہیں ان کو چاہیے سمجھیں کہ صاحب دیکھو، اگر آپ حکمران ہیں اور آپ
پاور کے خوف کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاور کے مستحق نہیں ہیں، آپ پاور کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ آپ خوف سے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کو نیچا دکھانا تمہاری ناکامی کا اعتراف ہے۔ ایسی گفتگو مت کرو جس سے دلوں میں مزید شگاف پڑ جائیں۔ اور پوائنٹ نمبر 3، تمہاری نفرت انگیز تقریر جو ہے نا، یہ نفرت پیدا کرے گی، محبت پیدا نہیں کرے گی، کسی صورت محبت پیدا نہیں کرے گی۔ اور کافی نفرت ہے، بڑی دنیا کے چیلنجز ہیں پاکستان کو اس وقت، ان کو مل کر ایک ساتھ حل کرنے کے بجائے تم مزید آگ لگاتی ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں پتہ ہے تمہیں شرم نہیں آتی، لیکن اتنا خیال کرو، شرم نہ کرو۔ اب تمہارے ایسے ایسے باتیں ہمیں پتہ ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے، وہ واقعات ہم کیوں ڈسکس کریں؟ تمہارے پرسنل تم جانو، اللہ جانے، اور وہ صفدر جانے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بھائی اس ملک کو تو ملک رہنے دو۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کا بڑا احترام